اب ایک پیشگوئی ہے بنی اسرائیل سے متعلق، وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، کہ جب آخرت کا وعدہ آئے گا اس وقت ہم تمہیں ساری دنیا سے سمیٹ کر اکٹھا کر دیں گے۔ اب یہ جو دور ہے یہ آخرین کا دور، اور قرآن کریم کی صورت جو آخرین کی ہے وہ اس دور کی طرف اشارہ کرتی ہے، مگر آخرہ لفظ جو ہے اس کا مطلب آخر نہیں ہے، بلکہ ایک فرق ہے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ دور آخرین سے مراد ہے وہ دوسرا دور، اور آخرت کہتے ہیں بعد میں آنے والا۔ تو بعد کے آنے والے زمانے میں جو عجیب باتیں رونما ہونے والی ہیں ان کی پیشگوئیاں کچھ سائنسی ہیں، کچھ مذہبی نوعیت کی ہیں، کچھ سیاسی نوعیت کی ہیں، سب قرآن کریم میں موجود ہیں۔ یہ جو پیشگوئی ہے یہ مذہبی نوعیت کی ایک پیشگوئی ہے، جس میں یہود کے متعلق فرمایا گیا کہ ہم تمہیں تمام دنیا سے اکٹھا کر کے ارض مقدس میں لے آئیں گے۔ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں لوگ کہتے ہیں یہود کی چلاکی، ان کی سازشیں وہ ذریعہ بنے ہیں، جیسا سائنسدان ذریعہ بنتے ہیں، مگر یہ مقدر تھا، قرآن بتا رہا ہے، اس میں کوئی ناممکن تھا اس کو بدل سکتے۔ اب مسلمان علماء کو چاہیے تھا کہ اس آیت کا مطالعہ کر کے ایسی کوششیں نہ کرتے جو تقدیر کو بدلنے کی کوشش ہو، اس سے ان کو نقصان پہنچنا تھا، اور ہر دفعہ جب خدا کی تقدیر سے ٹکرائے ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے۔ اس تقدیر کو سمجھ کر وہ کوششیں کرنی چاہیے تھیں جن کا قرآن کریم میں ذکر موجود ہے کہ وہ کوششیں ضرور کامیاب ہونی تھیں، ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاتھ توڑ کر بیٹھ رہتے کہ خدا کی تقدیر نے ظاہر ہونا ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایسی مبرم تقدیر تھی جس کے متعلق کوئی تبدیلی ممکن نہیں تھی، لیکن اس کے بعد کچھ ایک اور بھی تقدیر مقدر ہے، اس طرف اگر توجہ کرتے تو کم سے کم نقصان پر اسرائیل میں وہ جینا بکم لفیفہ کی پیشگوئی پوری بھی ہو جاتی، اور آخری فیض مسلمان پاتے اور آخری فتح مسلمانوں کو ہوتی۔ وہ ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، یہ بنی اسرائیل 105 ہے، دوسری آیت ہے الانبیاء 106 107 آیات ہیں دو۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ کتنا کھول کر خدا تعالیٰ نے یہ پیغام سمجھایا تھا کہ اب اگر تم اس زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہو تو عباد الصالحین بننا پڑے گا، خدا کے پاک نیک بندے بنو گے تو یہ زمین ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی، جو مرضی زور لگا لو۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ وہ خدا کے بندے جو محمد رسول اللہ کی امت میں ہیں، عابدین کہلاتے ہیں، ان کے لیے اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے، ایک عظیم پیغام ہے، بلاغ۔ اس کو سمجھیں گے تو فائدہ اٹھائیں گے، نہیں سمجھیں گے تو ٹکرے مارتے رہیں گے، ان کا کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اب تک تو نہ سمجھنے والا دور چل رہا ہے، بس یہ درس سن رہے ہیں، عرب بھی تمام دنیا میں لوگ سن رہے ہیں، ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ اس پیغام کو سمجھیں، یہ بلاغن ہے، بہت بڑا عظیم الشان پیغام ہے۔ اس کے تابع اپنی روزمرہ کی زندگی کو صالح بنائیں، اور یہ صالح بنانے کا جو مضمون ہے اس کا حکومت کے تختے الٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حکومت کے اسلام کے نام پر تختے الٹنے کی کوششیں جو ہیں یہ اسلام کو یا اسلامی دنیا کو مزید کمزور کریں گی، کبھی بھی اس کا فائدہ نہ ماضی میں ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا۔ اس لیے یہ ظلم نہ کریں اپنی جان پر، ایک خودکشی کے بعد یہ دوسری خودکشی ہو رہی ہے۔ پہلے خدا کی تقدیر سے غلط طریق پر ٹکرانے کی کوشش کی گئی، اور اس سے نقصان ہوا، جتنا تھوڑا ملنا تھا اس کو بڑھا دیا گیا بہت۔ وہ اسرائیل جو اسرائیلیوں کی کوششوں سے ملنا تھا ان کو، وہ تو چھوٹا سا خطہ تھا۔ جو اسرائیل ان کو مسلمانوں کی ناسمجھی کے نتیجے میں، ان کی لیڈرشپ کی غلطیوں کے نتیجے میں ملا ہے، وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ کیوں جی آفتاب خان صاحب، کتنے گنا زیادہ ہے وہ؟ میں نے گلف کرائسس میں حساب کر کے بتایا تھا، 20-25 گنا بن جاتا ہے، بہت زیادہ ہے اس سے جو اصل تھا، بالکل چھوٹا سا تھا۔ تو
یہ آیت جو ہے یہ زیر نظر نہیں، الانبیاء کی 106 107 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں مل سکتا ہے، مگر ہم نے زبور میں داؤد کو، جس کے نام پر سہونی تحریک چلی ہے، زائن ہل کا حضرت داؤد سے تعلق ہے، تو زائنسٹ موومنٹ نے جو اسرائیل لین لیا تھا، اگر تم چاہتے ہو کہ اسے حاصل کرو تو زبور پڑھ کے دیکھ لو، وہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ بالآخر یہ زمین میرے عبادت گزار نیک بندوں کو ملے گی، عبادی الصالحون، اور اس پیغام کو بھول گئے، حالانکہ تنبیہ بھی تھی ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ تو قرآن کریم ہر موضوع پر پیشگوئیاں ایسی واضح فرماتا ہے جو کھیل تماشے نہیں ہیں، جو جادوگری سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، لیکن ایسا جادو ہے جیسا دنیا میں کبھی دکھایا نہیں گیا، یعنی وہ کھل کے پورے افق کو گھیر لیتا ہے، اور اس میں ذہنی تاثرات وغیرہ کی کوئی بحث نہیں رہتی۔ جیسا سورج چڑھتا ہے، اس طرح قرآن کریم کی پیشگوئیاں جب سچی نکلتی ہیں، ثابت ہوتی ہیں، تو سورج کی طرح چڑھ جاتی ہیں۔